شادی کی پہلی رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری، میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آج میں تمہیں 2 گفٹ دوں گا۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے کیا گفٹ دینے والا ہے۔ میرے شوہر نے پہلے گفٹ کے طور پر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی پہنائی، لیکن جب دوسرے گفٹ پر میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس میں تو پھولوں کی دھیمی دھیمی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور وہ اپنے آپ میں سمٹی بیٹھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شخص جس کو اس نے چند گھنٹے پہلے ہی قبول کیا تھا، خود کو پوری طرح اس کے سپرد کرنے کے لیے وہ خود کو کافی حد تک تیار کر چکی تھی، لیکن اس کا ماضی، وہ ماضی جو اس کے حال کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا، ایک نئی زندگی کی عین شروعات پر اس کا دماغ اسے ماضی میں دھکیلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کاش وہ آن لائن آ جائے، پلیز اللہ جی اس کو آن لائن لے، آج کے دن تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گی۔ بے اختیاری میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوچا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر کیوں نہ میسج کھلنے کے ساتھ ساتھ اس کا جواب آنے کی بھی دعا مانگ لی جائے۔ بظاہر انتہائی سلجھی ہوئی نظر آنے والی انتہائی ذہین لیکن عام سی شکل و صورت رکھنے والی اس لڑکی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کی محبت اس قدر بھی گرفتار ہو سکتی ہے۔ گھنٹوں میسج کے جواب آنے کا انتظار کرنا اور جواب نہ آنے کی صورت میں گھٹ گھٹ کر رونا کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہو سکا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ آخر ذہین بھی تو اتنی تھی، جانتی تھی کہ اس بات کی کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو ماں باپ کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے گا، جو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو وہ اس کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود اس سے کال پہ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ اس کے میسیجز کو اکثر نظر انداز کر دیتا تھا۔ یوں اس کا دل ہر وقت ضمیر کا میدان جنگ بنا رہتا تھا۔ ضمیر کہتا تھا، کیا ہو گیا ہے جو وہ کال پہ بات کرنا چاہتا ہے؟ تم جانتی تو ہو کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ضمیر کا موقف ہوتا، محترمہ ہوش کے ناخن لو، چند سالوں کی یک طرفہ محبت کے پیچھے اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں نہ ملا دینا۔ ایک نامحرم سے کال پہ بات کر کے تم مستقبل میں اپنے شریک حیات کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ کال پہ اس شخص کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد کس منہ سے اس شخص سے اظہار محبت کرو گی جو تمہاری محبت کا اصل حقدار ہوگا؟ تو بس پھر ہمیشہ ہی جیت ضمیر کی ہوتی تھی۔ خود کو اپنے شرعی شوہر کی امانت سمجھنے والی لڑکی ہمیشہ اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اسی کردار کی مضبوطی نے 6 سال بعد بھی اسے محبت میں بے باک نہیں ہونے دیا تھا۔ 2 دن پہلے کیے گئے میسج کا جواب آ گیا تھا۔ اسکرین پر اس کا نام روشن ہوتے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح اسے اپنی قسمت روشن ہوتی معلوم ہوئی۔ ہزاروں خوش فہمیاں دل میں سجائے میسج کھولا، ہر لفظ اس کے دل کو ڈبوتا چلا گیا۔ وعلیکم السلام، میں تھوڑا مصروف تھا اس لیے جلدی میسج کا جواب نہ دے سکا۔ ویسے بھی تمہیں معلوم ہے مجھے میسج ٹائپ کرنا پسند نہیں، اسی لیے جب بالکل فری ہوتا ہوں تو جواب لکھتا ہوں۔ خیر، تم نے پوچھا تھا کہ میرا شادی کا کیا ارادہ ہے، تو فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تم سے کیا کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو تم ایک اچھی لڑکی ہو لیکن میں اتنا اچھا نہیں ہوں، میں بہت آزاد خیال ہوں، میں ایسی بیوی چاہتا ہوں جو میرے ساتھ میرے فرینڈ سرکل میں چل سکے۔ تم بہت اچھی ہو لیکن تم میری ٹائپ کی نہیں ہو، سوری میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے جلدی سے موبائل پکڑا اور بے اختیاری میں ٹائپنگ کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، یہ سب تو میں پہلے سے ہی جانتی تھی، بس آپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ جیسے بھی جس کے ساتھ بھی گزارنا چاہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
اس نے میسج بھیجا تھا۔ میسج میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس انسان کی نظر میں اپنی رہی سے عزت نفس بچانے کی خاطر لکھا تھا، کیونکہ وہ اس کے آگے گڑ گڑانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اس کی خاطر وہ اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا، تو بہتر تھا اس کو خوشی خوشی رخصت کیا جائے، جو اس نے کر دیا تھا۔ موبائل کو تکیے کے نیچے دے کر وہ کچھ لمحے گم سم لیٹی رہی۔ دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹی چھت کو تکتی رہی۔ رونے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو وہ ابھی اکٹھی نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازے کو بڑے ادب سے کھولا گیا تھا۔ اس نے فوراً لیکن بڑی احتیاط سے آنسو صاف کیے تاکہ میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ دروازہ کھولنے والا اب اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر رہا تھا، اور وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ وہ اب اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سمرین نے جواب دیا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور الماری میں سے ایک ڈبیا نکال لایا۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، میں نے خود خریدی تھی، امید ہے تمہیں پسند آئے گی، اچھی ہے نا؟ سمرین، جو ہاتھ پکڑنے پر پورے وجود سے ہل گئی تھی، صرف ہاں میں سر ہی ہلا سکی۔ میں اس کے علاوہ بھی تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو اس انگوٹھے سے زیادہ قیمتی ہے، بولو قبول کرو گی؟ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ دیکھو سمرین، شرعی ہمسفر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ نے آج تم جیسی شریف، دیندار اور پڑھی لکھی لڑکی کو میری شریک حیات بنا کر مجھ پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرنا خود پر واجب سمجھتا ہوں۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ تو میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اپنے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھوانا چاہتا ہوں، یہی میرا گفٹ ہے، بولو قبول ہے؟ پڑھو گی میرے ساتھ ساتھ؟ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے تھوڑا سا اپنی جانب کھینچتے ہوئے پوچھا۔ جی کیوں نہیں؟ اس بار اس نے تھوڑی ہمت سے جواب دے دیا، کیونکہ اسے واقعی ہی اس کی سوچ پسند آئی تھی۔ پھر دونوں نے مل کر الحمد شریف پڑھی اور آخر پر اس نے سمرین کے ہاتھ پر بوسہ دے کر اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ وہ ایک بار پھر روح تک ہل گئی۔ میں آج تمہیں اپنے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جنہیں جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو، میں ایک سیدھا سادہ سا انسان ہوں۔ میں آج کل کے لڑکوں کی طرح برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتا، لیکن جو بھی پہنتا ہوں اپنی کمائی اور حیثیت کے مطابق پہنتا ہوں۔ میرے دوست بہت گنے چنے سے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہی خوش رہتا ہوں۔ میرا کوئی دوست سگریٹ نہیں پیتا، پان نہیں کھاتا، نہ میرے اندر ایسی کوئی عادت ہے۔ پر میں کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا، نہ تمہیں کبھی دوں گا۔ بس غصہ تھوڑا زیادہ آتا ہے مگر جلد ہی اتر جاتا ہے۔ بس ان سب کے علاوہ نہ میرے اندر کوئی خوبی ہے نہ خامی، بولو قبول ہوں؟ اب وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی قبول ہے، اس نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے جواب دیا۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، سادہ لیکن کھرا لہجہ اسے بہت اچھا لگا۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ میرا مطلب چائے، یا اگر بھوک لگی ہو تو بھابھی سے کہہ کر کھانا منگوا دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے اسٹیج پر ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا، وہ انتہائی اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ کھانا کھاتے وقت تو وہ اپنی بہن کو تنگ کرنے میں مصروف تھا، جس نے اپنی پلیٹ سلاد سے بھر لی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے بھی نوٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا، کچھ کھانا ہے تو بتا دو۔ کھانے پینے کے معاملے میں شرماتے نہیں ہوتے، میں تو بالکل نہیں شرماتا۔ وہ ہنستے ہوئے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسے برسوں سے جانتا ہو۔ سمرین کو وہ بہت اپنا اپنا سا لگا۔ نہیں، صرف چائے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اوکے، میں بھابھی سے چائے کا کہہ دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست کینیڈا سے آیا تھا، خاص ہماری شادی اٹینڈ کرنے، اسے ایئرپورٹ ڈراپ کرنا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں۔ اب وہ کھڑا ہو کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، دھیان سے جائیے گا، اس نے جواب دیا۔ اوکے باس، جلدی واپس آؤں گا، تب تک آرام کر لو، لیکن پلیز سو نہ جانا، تمہارے لیے چائے بھجواتا ہوں، وہ شرارتی انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔
عباس کے ساتھ گزارے گئے یہ چند لمحات اس کے دل سے شادی کے حوالے سے پیدا ہونے والے بہت سے خدشات کو دور کر گئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک سادہ طبیعت کا انسان تھا، ایسا اس جیسی لڑکی کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ اگر اس پر ایک تلخ ماضی کا سایہ نہ ہوتا تو آج وہ عباس سے ملنے کے بعد خود کو خوش قسمت ترین عورت سمجھتی، لیکن ماضی کا تلخ تجربہ اس کے حال کی خوشیوں کو بے ذائقہ کرنے پر باسط تھا۔ وہ ایک بار پھر یادوں کی گہری کھائی میں جا گری تھی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا اور دوبارہ میسج پڑھنے لگی۔ اس کے ہر لفظ اسے اپنی ہی نظر میں بے وقت کرتا گیا۔ اسے ایک ایسی چیز پر ٹھکرا دیا گیا تھا جسے وہ اپنی ذات کا خاصہ سمجھتی تھی۔ ماڈرن بننے کی خواہش میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ظاہری حالت سنوارنے کے لیے وہ سب نہیں کیا تھا جو عام طور پر لڑکیاں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی اصل کو قبول کیا جائے، سراہا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج وہ شخص اسے اس کی سادگی، اس کی اصل کو ٹھکرا گیا تھا۔ اس کا ماڈرن اور آزاد خیال نہ ہونا اس کا سب بنا دیا گیا تھا، جس کی سزا کے طور پر اسے اپنی محبت ہارنی پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خود سے نفرت ہونے لگی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، نہ وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک روتی رہی تھی۔ آنسو کب اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے تھوڑی تک پہنچ گئے اسے علم ہی نہ ہوا۔ بھابھی بھی چائے لے کر اندر آ چکی تھی۔ اوہو، کیا ہوا سمرین، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس طرح اسے روتے ہوئے دیکھ کر واقعی ہی پریشان ہو گئی تھی۔ جلدی سے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے سمرین؟ گھر والوں کو یاد کر رہی ہو یا عباس نے کچھ کہا ہے؟ وہ خود سے اندازے لگانے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس رخصتی کے وقت سب لوگ رو رہے تھے، وہ یاد کر کے آنکھیں بھر آئی۔ اس نے موقع کی مناسبت سے بالکل پرفیکٹ جھوٹ بولا تھا جو بھابھی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگی اور چائے پینے تک اس کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بس کریں بھئی، میری بیوی کے کان بھرنا کوئی فائدہ نہیں، میں پہلے ہی اسے اپنی پارٹی میں شامل کر چکا ہوں۔ کیوں سمرین؟ وہ اندر آتے ہی دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، کر لو بھائی اسے اپنی پارٹی میں شامل، تمہارے لیے ہی تو ڈھونڈ کر لائے ہیں، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ عباس کے کندھے پر ہلکے سے تھپکی لگاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سمرین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ عباس اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ پھر شاید اسے اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ وہ اٹھا اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے برابر میں نیم دراز ہو گیا۔ میرا خیال ہے اب تم چینج کر کے ایزی ہو جاؤ، کافی تھک چکی ہوگی۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا وہ عباس کی طرف سے ایسے سوال کی امید نہیں کر رہی تھی؟ فوراً گھبرا گئی کہ کہیں اس کے چہرے کے تاثرات نے اسے ایسا سوچنے پر مجبور تو نہیں کر دیا۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمرین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مذاق تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے یہ ناخن الجھن دے رہے ہیں۔ اس نے بہرحال وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اوہو، تو یہ تمہارے اصل ناخن نہیں ہے؟ شکر ہے، میں تو سمجھا تھا تم سے ڈر کر رہنا پڑے گا، اس نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ سمرین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، آؤ اتارے انہیں۔ وہ ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ نہیں اتر سکتے نا؟ سمرین نے بے بسی سے کہا۔ لاؤ میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھے کا ناخن اوپر اٹھانا چاہا تو سمرین نے سی کی آواز کے ساتھ ہاتھ کھینچ لیا۔ ایسے نہیں اتریں گے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ تو پھر کیسے اترے؟ دیکھتے ہوئے کہا۔ گرم پانی سے اتریں گے، سمرین نے تھوڑا سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت تو سب سو چکے ہوں گے۔ رکو، میں گرم پانی لاتا ہوں، تم اتنی دیر چینج کر لو۔ وہ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سمرین نے جیولری اتاری اور چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آ کر الماری میں لہنگا سمیٹ کے رکھنے لگی تھی کہ زور سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عباس دروازے سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ گرم پانی والا برتن پردے سے اٹک کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عباس بے بسی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے اسے ہنستے دیکھتا رہا۔
وہ شیشے کے سامنے کھڑے ناشتے کے لیے نیچے جانے کے لیے دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ آج اس کا ولیمہ تھا، اسے گھر پہ بہت سے مہمانوں کی موجودگی کا اندازہ تھا، اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ دوپٹہ کیسے سیٹ کرے۔ عباس جو اس کی مشکل کو محسوس کر چکا تھا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا شوق تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملے جس کا سجنا سنورنا صرف میرے لیے ہو، جسے میرے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے، لیکن جوائنٹ فیملی میں یہ ممکن نہیں ہے، مگر مجھے خوشی ہوگی اگر تم حجاب کر کے میرے ساتھ نیچے چلو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حجاب کرنا تو اس کا شوق تھا اور عادت بھی، وہ اپنے کزنز کے سامنے بھی حجاب میں رہتی تھی، لیکن اسے خدشہ رہتا تھا کہ نہ جانے اس کا شوہر اس کی اس عادت کو قبول کرے گا بھی یا نہیں، اور یہ شخص تھا کہ خود اس سے حجاب کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے شریکی حیات پر پیار آنے لگا اور آنکھیں فرتے جذبات سے بھیگ گئی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور آنکھیں چھپانے کی خاطر منہ پھیر کر دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عباس نے شکریہ کہتے ہوئے کپڑے اٹھائے اور واش روم چلا گیا۔ وہ حجاب کی پنیں لگانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے موبائل اسکرین روشن ہو گئی جس پر لکھا تھا، ایسی بیوی چاہتا ہوں جو میرے ساتھ میرے فرینڈ سرکل میں چل سکے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اطمینان کی ایک ہلکی سی لہر اس کی روح تک اتر گئی۔ آج اس کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، سامان کے 2 سوٹ کیس کھولنے والے رہ گئے تھے۔ آج عباس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی، وہ اسے بھیج کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ سامان سمیٹنے بیٹھ گئی۔ گفٹس وغیرہ الماری میں رکھتے ہوئے اس کی نظر ایک فائل پر پڑی۔ فائل میں اس کی ساری ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ڈگریوں کو باری باری بیڈ پر رکھتی جا رہی تھی اور ان گریڈز اور پوزیشن کے پیچھے چھپی کہانی کی فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے اس نے خود کو عاقب کے قابل بنانے کے لیے دن رات محنت کر کے یہ گریڈز حاصل کیے تھے، کیونکہ وہ ہر لیول پر ٹاپ کرتا تھا۔ وہ اس کی ذہانت اور قابلیت کی دیوانی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے میچور اور سمجھدار لوگ پسند تھے، اور یہ دونوں خوبیاں اسے اپنے خاندان میں سے صرف عاقب میں نظر آئی تھی، اور صرف اس کو متاثر کرنے کے لیے وہ بھی دل لگا کر پڑھنے لگ گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ خالی اس کی خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خود کو اس کے قابل بنانا پڑے گا، تو وہ خود بخود اس کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بھی اس کی ذہانت اور اس کی خوبیوں کا دیوانہ ہو جائے گا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں فخر محسوس کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، فائل بند کی اور کچن میں چلی گئی، کیونکہ آج اسے عباس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا تھا۔ کھانا ٹیبل پر تیار تھا۔ اس نے ساری ڈشز عباس کی پسند کی بنائی تھی۔ واہ بھئی واہ، موجیں ہیں بھئی شادی شدہ حضرات کی، اور ہم جیسوں کو تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا، ریاض نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ریاض عباس سے 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ ہر بھائی بھابھی کو دیکھ کر اپنی شادی کا رونا اس کی پرانی عادت تھی۔ سمرین نے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹیبل پہ موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ بھابھی اتنی ظالم نہ بنے، کچھ کھانے کو دے دے، وہ چہرے پر جھوٹی معصومیت سجا کر کہنے لگا۔ عباس کے آنے سے پہلے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگانا، نہیں تو اسے خالی برتن ہی ملیں گے، بڑی بھابھی نے جواب دیا۔ آپ میرے کھانے پینے پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے شوہر کی توند کی طرف دھیان دیں، اس نے بڑے بھائی کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جنہوں نے فوراً سانس اندر کھینچ لیا۔ ایک بار پھر سب لوگ ہنسنے لگے۔ سمرین کو آج پہلی بار پوری فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ عباس کے ساتھ دعوتیں اٹینڈ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ سب لوگوں کی باتیں سن کر ہنستی رہی۔ عباس کی فیملی بھی اس کی طرح زندہ دل ہے، اس نے سوچا۔ وہ کچن سے کام ختم کر کے کمرے میں آئی اور بیڈ شیٹ سیٹ کرنے لگی۔ اچانک فون کا الارم بجنے لگا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس سے بج سکتا ہے۔ وہ الارم دراصل ریمائنڈر تھا، عاقب کی برتھ ڈے کا ریمائنڈر۔ موبائل پر آج کی تاریخ پڑھتے ہی وہ 1 سال پیچھے پہنچ گئی تھی۔ سب لوگ سو چکے تھے، لیکن نیند اس کی آنکھوں کے قریب سے بھی نہیں بھٹکی تھی۔ وہ بار بار موبائل پر ٹائم دیکھتی، لیکن وقت تو جیسے رک سا گیا تھا۔ اب بھی 11 بجے تھے۔ وہ صبح سے اسے سالگرہ وش کرنے کے لیے الفاظ اکٹھے کر رہی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آج اسے ایسے الفاظ میں وش کرنا چاہتی تھی جن سے سمرین کے دل میں موجود اس کی قدر اور مقام واضح ہو جائے۔
وہ 10 بجے سے بیٹھی نہ جانے کتنی بار میسج لکھ کر ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ آخر کار وہ 1 گھنٹے کی مسلسل کوشش سے الفاظ کا تانا بانا جوڑ کر ایک ایسا میسج لکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو ان تمام نیک تمناؤں کا احاطہ کرتا تھا جو وہ اپنے دل میں اس کے لیے رکھتی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، کیونکہ میں دن رات آپ کی صحت کی دعائیں کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سالگرہ پر آپ کے موبائل اسکرین پر سب سے پہلے میرا میسج پہنچے، اس لیے 5 منٹ پہلے میسج کرنے لگی ہوں۔ آپ کو آج کا دن بہت بہت مبارک۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان والی لمبی عمر عطا کرے۔ آپ ہمیشہ ترقی کریں، ناکامی آپ کے قریب بھی نہ بھٹکے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جس کی آپ نے کبھی بھی خواہش کی ہو۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ وہ بے صبری سے 11:55 ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اس نے فوراً میسج بھیج دیا۔ وہ کافی دیر تک موبائل لے کر بیٹھی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج کے دن عاقب ضرور جواب دیا کرتا تھا۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بھی ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ نے میرا اتنا اہم دن یاد رکھا، اور آپ کی اچھی خواہش کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دے دیا گیا تھا، لیکن یہ سمرین کو ہواؤں میں اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک موبائل سینے سے لگائے خوش فہمیوں کے سمندر میں غوطہ زن رہی تھی۔ اپنے پاگل پن کو یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اسکرین پر لکھا اس کا نام دھندلا پڑنے لگا۔ کچھ دیر اپنے دل کا غبار نکالنے کے بعد اس نے آنکھیں صاف کی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن آج کے دن اس کی یادوں کو فراموش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عاقب کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی، لیکن وہ لیے دیے رہنے والا انسان تھا، اور عاقب کی فیس بک آئی ڈی میں بھی دور دور تک اس کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں پائی گئی تھی، نہ فرینڈ لسٹ میں اور نہ ہی کسی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں۔ اس نے کافی چھان بین کی تھی اور فیملی سے بھی وہ واحد لڑکی تھی جسے عاقب نے ایف بی پر فرینڈ بنا رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسی بات کو سوچ کر ہواؤں میں اڑتی رہتی تھی۔ خیر، وہ اس دن ہواؤں میں اڑتے اڑتے سیدھی زمین پر آ گری جب عاقب نے اسے اپنی دوسری آئی ڈی کے بارے میں بتایا تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی اس نے کمپیوٹر آن کیا تو عاقب کو آن لائن پایا۔ بہت کم آن لائن آیا کرتا تھا۔ اس نے جلدی سے سلام کیا جو فوراً دیکھ لیا گیا تھا۔ وہ مارے خوشی کے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ بھی شاید اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ آج انہوں نے پہلی بار آدھے گھنٹے تک بات کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اچانک امی کی آواز آئی جو اسے فوراً آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ چاروں ناچار بھاگی امی کی بات سننے گئی، لیکن واپس آنے تک وہ جا چکا تھا اور اس کے لیے ایک میسج چھوڑ گیا تھا۔ سنو، میری یہ آئی ڈی صرف فیملی آئی ڈی ہے، فرینڈز کے لیے میں نے ایک اور آئی ڈی بنا رکھی ہے، تمہیں لنک دے رہا ہوں اور ریکویسٹ سینڈ کر دینا، جب میں وہاں آن لائن ہوں گا تو ایکسپٹ کر لوں گا، اب میں مصروف ہوں، بائے۔ وہ بہت خوش ہوئی، فوراً ریکویسٹ سینڈ کی جو اگلے دن ایکسپٹ ہو گئی۔ سمرین نے جیسے ہی آئی ڈی وزٹ کرنا شروع کی، اسے ایک کے بعد ایک شوق لگتا گیا۔ یہاں اس کی بہت سی تصویریں موجود تھی جن میں وہ لڑکیوں کے ساتھ کافی فرینک نظر آ رہا تھا۔ تصویر میں موجود لڑکیوں کا تعلق لڑکیوں کی اس قسم سے تھا جو دوپٹہ تک اوڑھنے کی روادار نہ تھی۔ تقریباً وہی 2-4 لڑکیاں اور لڑکے اس کے ساتھ ہر تصویر میں موجود تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب اس کے فرینڈز تھے۔ اس کا بھرم ٹوٹ گیا تھا اور بہت سی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ سب اس کے دوست ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ان میں سے کسی کو پسند کرتا ہو یا وہ بیوی بھی ان جیسی پسند کرے گا۔ اس نے سوچ کے ساتھ اپنے ڈوبتے دل کو عباس کمرے میں داخل ہوا تو اس پر نظر پڑتے ہی دل تھام کر رہ گیا۔ اس نے سرخ رنگ کی لانگ میکسی پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ سونے کا سیٹ پہنے ہوئے وہ بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ اندر آتے ہی خوشگوار حیرت کا شکار ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس نے سمرین کو کبھی اتنا سجتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج تو بڑی ظالم لگ رہی ہو۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سمرین کا چہرہ خوشی اور شرم سے تمتمانے لگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ چلے جائیں اور میں اور تم
اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ چاہتا تھا اس کی بات اس کی سانسیں اسے سمجھائے۔ وہ کندھوں سے پکڑے اسے آہستہ سے اپنے قریب کر رہا تھا کہ بھابھی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائیں بھابھی، سمرین نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا اور ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہو گئی تیار، واؤ تمہارا ڈریس کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ بھابھی بھی اس کے آتے ہی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکی۔ شکریہ بھابھی، آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور حجاب کرنے لگی۔ سمرین آج تو نہ کرو، یہ بھابھی نے خفگی سے کہا۔ کیا نہ کروں بھابھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ عباس جو امیدوں پر پانی پھرنے کے بعد بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں حجاب کی بات کر رہی ہوں۔ آج شادی کے بعد تم پہلی بار ہماری فیملی میں کسی شادی پر جا رہی ہو اور میرا خیال ہے کم از کم آج کے دن تمہیں حجاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری فیملی کی لڑکیاں بہت ماڈرن ہیں۔ وہ تو بھابھی کی بات ابھی جاری تھی کہ عباس اٹھ کے بیٹھ گیا اور ان کی بات کاٹ کر کہنے لگا، بھابھی ہماری فیملی کی لڑکیاں جو مرضی کرتی ہو، سمرین صرف وہی کرے گی جو مجھے پسند ہو اور جس میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرے، اور اس کا حجاب کرنا ہم دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ میرا خیال کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے روایتی دو ٹوک انداز میں بات کر رہا تھا۔ سمرین اس کی پشت کی جانب کھڑی اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس نے بھابھی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوتے دیکھی تھی۔ دیکھیں بھابھی، آپ جانتی ہیں مجھے فیشنیبل لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اگر پسند ہوتی تو میں فیملی سے باہر شادی کروانے کی ضد نہ کرتا۔ آپ تو سب جانتے ہی ہیں۔ اس بار وہ قدرے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، سمرین جیسے بھی گیٹ اپ میں جانا چاہتی ہے چلی جائے، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ اس کے پوائنٹ کو سمجھ چکی تھی اور اب اسے تسلی دے رہی تھی۔ سمرین نے اس ساری گفتگو میں خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ شادی میں بہت سے لوگوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، لیکن بھابھی کی باروب شخصیت کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ تقریباً پورے فنکشن میں اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ وہ رات کو تھوڑا لیٹ واپس آئے تھے۔ اس نے آتے ہی چینج کیا اور خاموشی سے عباس کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی۔ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا؟ عباس نے موبائل چارجنگ پر لگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر اس خاموشی کی وجہ؟ اب وہ موبائل رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی جانے من؟ وہ اکیلے میں ہمیشہ اسے ایسے ہی پکارتا تھا۔ بتانا ضروری ہے کیا؟ انتہائی ضروری ہے۔ اب اس نے سمرین کو اپنے قریب کر لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی فیملی کی لڑکیاں تو بہت خوبصورت ہیں۔ تھوڑے توقف کے بعد اس نے خود ہی بات شروع کر دی۔ ہاں ہے تو، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو آپ نے ان میں سے کسی سے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھ سے کیوں کی؟ آخر کار وہ اصل مدعا پر آ گئی۔ عباس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وہ تھوڑے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یار یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، سمرین نے جواب دیا۔ بتاتا ہوں جانے من، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بازو اس کے گرد حائل کر دیا۔ زنس کے ساتھ شادی نہ کرنے کی تو اس کا جواب ہے کہ بس میرا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی خاموش رہی۔ اور تم سے شادی اس لیے کی کہ تم مجھے پسند آ گئی تھی؟ سمرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب بھابھی پہلی بار تمہیں دیکھ کر آئی تھی اور تمہاری تصویر بھی لائی تھی تو تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی کوئی ایسی اللہ لوگ لڑکی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ سمرین نے اسے غصے سے گھورا۔ سچ یار، مطلب نو میک اپ، نو جیولری، نو فیشنیبل؟ تو میں نے سوچا جو لڑکی اپنے متوقع شوہر کے لیے اتنی سادی تصویر بھیج رہی ہے وہ باقی نامحرموں کے سامنے بھی اپنے حسن کی نمائش کرنے کی عادی نہیں ہوگی، اور میرے نزدیک عورت کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے۔ اب وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ پھر جب بھابھی نے بتایا کہ تم نے MSc کر رکھی ہے تو میں نے کہا رشتہ پکا کرے، بچوں کی ٹیوشن فیس کا خرچہ بچے گا۔ اس نے پھر کہکا لگایا تھا۔ اس بار وہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ پھر جب میں تمہیں شادی کر کے گھر لایا تھا اور تم نے آتے ہی جس طرح میری زندگی میں اور اس گھر میں اپنی جگہ بنا لی تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم صرف لائق ہی نہیں سمجھدار بھی ہو۔ ویسے لائق سے یاد آیا، تم نے جتنے مارکس BSc میں لیے تھے اتنے مارکس تو میرے میٹرک
FSC اور BSc تینوں کو جمع کرنے سے بھی نہیں بنتے۔ کیا کھا کر پیپر یاد کیا کرتی تھی۔ وہ عادت سے مجبور پھر سیریس بات کو مذاق میں بدل چکا تھا۔ وہ رات گئے تک باتیں کرتے رہے تھے۔ سمرین کو اس دن اندازہ ہوا تھا کہ عباس کتنی قدر کرنے والا انسان ہے، اور اس نے اس کی اصل کو پہچانا تھا، سراہا تھا اور قبول کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس رات سمرین کو اپنے سر سے ماضی کے سائے چھٹتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کے دل میں عباس کی قدر پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کام سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آ گئی۔ آج وہ دانستہ عاقب کو یاد کرنے لگی، کیونکہ آج وہ اپنے ذہن میں عباس اور عاقب کو کمپیئر کر کے سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جن باتوں کو وہ پسند کرتی تھی وہ عاقب میں نہیں بلکہ عباس میں پائی جاتی تھی۔ عاقب کی مثال اس چمکتی چیز جیسی تھی جسے وہ سونا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ سونا نہیں تھا، لیکن اس کو پانے کے لیے اس نے اپنی ذات پر بے انتہا محبت کی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ عاقب کی زندگی میں مذہب کا بہت عمل دخل ہے۔ اسی وجہ سے سمرین نے بھی دین کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تھا۔ وہ نماز، روزے اور پردے کی پابند ہو گئی تھی، لیکن عاقب کی نظر میں تو اس سب کی کوئی قدر ہی نہ تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا اور اس نے اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ جب کبھی وہ ان کے گھر آتا، یہاں جانے کا اتفاق ہوتا، تو وہ دیکھتی کہ کس طرح عاقب سب لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ سمرین کو اس کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ اسی بنا پر وہ اسے دنیا کے باقی لڑکوں سے مختلف سمجھتی تھی، اور اس کی انہیں ایک دو عادتوں کی بنا پر سمرین نے اس کو موجودہ دور کے تمام عیوب سے پاک سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی، لیکن وہ وقتاً فوقتاً اس کی امیدیں توڑتا گیا۔ عاقب کو پانے کی خواہش کی آگ میں جلا کر اللہ نے سمرین کو کندن بنا دیا تھا، اور پھر اس کی قسمت میں عباس جیسا انمول ہیرا لکھ دیا تھا۔ اسے آخر کار اللہ کی پلاننگ سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے جب اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائی تو اسے عاقب کی حیثیت ایک مہر کی سی نظر آئی، جسے اس کی قسمت لکھتے ہوئے استعمال کیا گیا تھا۔ وہ پوری طرح سے نہ کبھی اس کا تھا نہ اسے ہونا تھا، لیکن اس کی خواہش میں مبتلا کر کے اللہ نے سمرین میں وہ ساری خوب پیدا کر دی تھی جن کی خواہش عباس کو تھی، بلکہ وہ تینوں ہی کٹ پتلیاں تھی جن کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن جس کٹ پتلی کو سب سے زیادہ نچایا گیا تھا وہ سمرین ہی تھی۔ وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے یہ سب سوچ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن